تو آج کی کتاب 40 رولز آف لو ہے بائی ایلف شفق، اور اس کتاب کی جو مصنفہ ہے وہ ایک سیلیبریٹی بن گئی. اچھا، اب اس کو جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا 40 رولز آف لو، یہ شاید لگتا ہے کہ عام محبت، کیونکہ انڈو پاک میں شرجیل صاحب جو محبت ہے نا وہ فلموں نے محدود کر دیا ہے لڑکی اور لڑکے کی محبت تک، جبکہ یہ ایک آفاقی محبت کی بات کر رہی ہے اور اتنی شاندار انداز سے اس کو ایلیبریٹ کرتی ہے. پھر میں اس کی تمہید کے بعد آپ پہ چلا جاؤں گا. مجھے خاص بات یہ لگی کہ تاریخ کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز کی جو ایک کہہ لیجئے سنگت تھی استاد شاگرد کی، اور شمس تبریز انہیں کیا سکھاتے رہے اور کس طرح سے مولانا روم ان سے سیکھتے رہے، پھر کس طرح سے وہ ایک دنیاوی جو عالم دین ہوتا ہے، عالم دین سے ان کا سفر وہ شروع ہو کے ایک صوفی سکالر والا سفر، اور اس کے بعد مثنوی انہوں نے لکھی اور وہ سارا پیغام دنیا میں کیسے پھیلا. یہ کہانی کے ساتھ ساتھ، رومی شمس کی کہانی کے ساتھ ساتھ کہیں ایک ہاؤس وائف کی کہانی بھی چل رہی ہے، یعنی دو کہانیوں کو ساتھ چلانا، اور پھر اس میں وزڈم فل جملے، ایسے جملے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. اور آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ہمہ جہت جملے، ملٹی لیئر اس میں معنی ہے. اس کو آپ اگر ایک اینگل سے دیکھیں تو اس کا معنی کچھ اور ہے، دوسرے زاویے سے سوچیں تو اس کا معنی کچھ اور ہے. اچھا، ایک بات جو مجھے بڑی غیر معمولی لگی وہ یہ لگی کہ اس کتاب کا ہر چیپٹر بی سے، یعنی بے سے شروع ہوتا ہے. بے از بسم اللہ، آپ اللہ کے نام سے وہ شروع کرتے ہیں. پہلا جو اس نے رول بتایا ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے، اور obvious ہے کہ ہر رول آپ اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس رول کے ساتھ آپ کیا جڑتا ہے. پہلا رول وہ یہ بتاتی ہے کہ جو گمان ہم اپنے رب سے لگاتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، یعنی آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی، اس زندگی میں ہونے والے سلوک کو لے کر گلے شکوے شکایت اور خوف کا سامنا ہے تو سمجھ جائیے گا آپ کے اندر کہیں خوف پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر کہیں گلے پڑے ہوئے ہیں جو حالات واقعات سے باہر نکل رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ بڑی فیئر ہے. اگر آپ اس زندگی کو، آپ کو لگتا ہے آپ کا رب جو ہے وہ سراپا محبت ہے اور وہ شفقت سے بھرا ہوا رب ہے، آپ کے ساتھ سلوک بڑا وہ ایکسیپشنل اور بڑا ہی زبردست کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر محبت چھلک رہی ہے. یعنی اندر کی دنیا کہیں نہ کہیں وہ باہر کی دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن باہر کی دنیا سے اندر کی دنیا نہیں ہے، اندر کی دنیا سے باہر کی دنیا. یعنی ہم اصل میں باہر کی دنیا سے چل رہے ہیں، اور پہلا رول یہ سکھاتا ہے کہ باہر کی دنیا نہیں، اندر کی دنیا سے اب باہر کی دنیا کو دیکھو. تو اگر آپ کے اپنے اندر محبت نہیں ہے تو پھر باہر کی محبت آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. اور بڑی ایک شاندار کوٹیشن کہیں واصف علی واصف صاحب کی بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر روشنی نہیں ہے تو پھر میلوں کا چراغ تمہیں روشنی نہیں دے سکتا. یعنی اپنے اندر کی روشنی، اپنے اندر کی محبت وہ بڑی ضروری ہے. اگر آپ اپنے اندر، آپ انلائٹنڈ ہیں، آپ بیدار ہیں، آپ جاگے ہوئے ہیں، تو پھر یہ پوری کائنات آپ کو روشن دکھے گی. ایلف شفق کہنا چاہتی ہے اپنے ساتھ سچے ہوں. اگر آپ اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں تو پھر کسی کے ساتھ بھی، وہ آپ کا کام ہے، آپ کی زندگی ہے، یہ کائنات ہے، آپ سے جڑے رشتے ہیں، ان کے ساتھ سچے بھی نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلے جو سچائی ہے وہ سچائی کا رستہ اپنی ذات کے ساتھ سچائی ہے کہ میں کیا ہوں، میرا نفس کیا ہے، میری خواہشات کیا ہیں، یہ مجھے خیال کہاں سے آ جاتے ہیں. یہ کبھی یعنی بندہ انالیسس کرے اپنا کہ یہ جو میں کرتا ہوں یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے. اچھا، جن حالات سے سیکھا ہے یہ وہ حالات تو نہیں ہیں، یعنی کسی خاص حالات سے میں نے کچھ سیکھا اور کچھ ٹولز لے لیے جو وہاں پر بھی شاید صحیح طرح سے کارگر نہیں تھے، اور وہی ٹولز میں نے زندگی پہ ہر جگہ لگانے شروع کر دیے، تو کام خراب ہو جائے گا نا. جیسے مثال لیجئے کہ کسی کو اگر ہانکنے کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ وہاں پر بھی ہانکے گا جہاں پر ضرورت نہیں ہے. یا کسی کو فرض کیجئے لاؤڈ آواز میں بات کرنے کی عادت پڑ گئی تو وہ وہاں پر بھی لاؤڈ آواز میں بات کر دے گا جہاں پر لاؤڈ آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سچائی کا رستہ وہ دل کا رستہ ہے، احساسات کا رستہ ہے، اندر کی دنیا. اور دل کی دنیا بڑی وسیع ہے. عقل تو ایک لمٹ ہے آپ کی، لیکن اندر کی دنیا، اس کی جو وسعت ہے اس کو میئر ہی نہیں کیا. اچھا، اس کے اگلا رول میں بتانا چاہوں گا جی. وہ کہتی ہے جو قرآن پاک ہے اس کے جو معنی ہیں اس کے درجے ہیں. وہ کہتی ہے 4 درجے ہیں. ایک وہ درجہ ہے معنی کا جسے عام ہر کوئی شخص سمجھ سکتا ہے. یعنی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو جو سمجھ آپ کو آ رہی ہے ایک عام شخص کی طرح
آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتی ہے اس سے اگلا ایک ڈیپتھ ہے, یعنی ان معنیوں کے پیچھے بھی ایک معنی ہے, اور وہ معنی جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ پھر ہے معنی علماء کا. وہ عالم دین اور بڑے فقیہ, بڑے شریعت کو جاننے والے اور بڑے ہی قابل جو لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں. وہ اس کو صوفیہ تک بھی جوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ صوفیہ بھی اس معنی تک پہنچتے ہیں جو صوفی. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اگلا درجہ, وہ کہتی ہے یہ جو درجہ ہے یہ اولیاء کا درجہ, وہ جو معنی کو جانتے ہیں. اب مثال آپ لیجئے گا کہ میں نے زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ترجمے میں پڑھیں اور پھر کسی استاد سے جو منجا ہوا تھا, جس کی پریکٹس میں وہ چیزیں تھیں, اس سے سمجھا تو معنی مجھے کچھ اور سمجھ آیا. مثلا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس کا ترجمہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا, ہمارے ایک استاد ہیں, انہوں نے اس کا سمجھانے کے لیے اس کو بڑے ڈیفرنٹ انداز سے انہوں نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کریڈٹ نہیں لینا, کریڈٹ اس کو دینا ہے. یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کا مطلب یہ کہ پھر بچی کوئی نہیں تعریف آپ کے لیے. آپ یہ جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی میرا کمال ہے یا میری زندگی تھی اور میں نے بڑی چالاکی کی ہے اور میں بڑا سمجھدار تھا اور اپنی عقل کے ذریعے, اپنی ڈگری کے ذریعے, اپنے ہنر کے ذریعے یہاں تک پہنچا ہوں, تو ایک طرف رکھ دیجئے سب کچھ. الحمدللہ تعریف تو اس کو جاتی ہے جس نے اسباب پیدا کیے, جس نے وسائل پیدا کیے, جس نے حالات پیدا کیے, جس نے رزق کے سامان پیدا کیے, جس نے زندگی میں جگہ جگہ وہ انرجیز دیں, وہ سمجھ دی آپ کو کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے. تو ایک ہی چیز کے معنی. اچھا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اس نام کو یاد کر رہے ہیں, اس ذات کو یاد کر رہے ہیں جو رحم مادر میں پالتی تھی. یعنی اگر وہ وہاں پال سکتی ہے, ماں کے پیٹ میں پالنے والی ذات زندگی میں کیوں نہیں پال سکتی؟ جہاں پر مانگنے کا شعور نہیں تھا, جہاں پر زبان ٹھیک نہیں تھی, جہاں پر یہ نہیں پتا تھا کہ کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ درجے ہیں, اور چوتھا درجہ وہ بتاتی ہے یہ انبیاء کا درجہ ہے, یہ مرسلین کا ہے, یعنی رسولوں کا درجہ ہے جو پیغام جن کے ذریعے پہنچتا ہے اور جو اس کی ڈیپتھ جانتے ہیں. اچھا, آپ ایک اور بھی ذرا معنی ذرا سمجھیے گا کہ یہ جو واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا, کہ آپ نے سب پورے خاندان کو اکٹھا کیا, عرب والوں کو اکٹھا کیا اور پہاڑ کی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا جی ہم مانیں گے. اچھا, اب یہ اس سارے واقعے کو ذرا سمجھیے گا. آپ نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کھڑے ہوئے, جہاں یہ بھی دکھ رہے تھے اور ادھر بھی دیکھا جا سکتا تھا. یہ خبر پہنچانے والا بننا, یعنی ادھر کی خبر ادھر دینا, اس کی ذرا آپ امیجنیشن سے ذرا سوچیں, تخیل میں ایک کیا سین زبردست بنتا ہے سمجھانے کے لیے. ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہونا جہاں پہ وہ دنیا دکھ رہی ہے اور اس دنیا کو دیکھتے ہوئے کہنا کہ کیا تم مانو گے. اب وہ 40 سال کی پریکٹس تھی سچا ہونے کی, ایماندار ہونے کی, کریڈیبلٹی کی. تو ان سب نے کہا جی مانیں گے. تو انہوں نے کہا جی اگر یہ مانو گے تو پھر یہ بھی مانو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو ایک رب ہے, واحد ہے. یہ ان کے لیے ماننا بڑا مشکل تھا, لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اطلاع کہ وہ ایک ہے یہ نبی دے رہے ہیں, اور یہ اس کی سمجھ ہے, یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی خدا کے بارے میں جو بہترین کہہ لیجئے تصور ہے وہ دین مبین ہمارا آخری دین دے رہا ہے, جو بتا رہا ہے کہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کرم کرنے والا رب ہے. اور یہ میسج پہنچانے والے ذات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر کو بھی جانتا ہوں اور میں ادھر اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ ایک ہے. تو یہ تیسرا پیغام یہی ہے کہ قرآن کی لیئرز ہیں. عقل با مقابلہ دل ہے, اس میں عقل انالیسس کرتی ہے, اندازے لگاتی ہے, کیلکولیٹ کرتی ہے, پلس دیکھتی ہے, مائنس دیکھتی ہے, اور بعض اوقات یہ کیلکولیشنز ہی کرتی رہ جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جو دل ہے وہ گنوانے کا نام ہے, قربانی دینے کا نام ہے. اب آپ دیکھیے نا, یہ بڑا دل والا ہے, کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے, کس کے بارے میں کہا جاتا ہے, جو قربانی دیتا ہے, جس کا حوصلہ ہوتا ہے. اور آپ خاص بات دیکھیے کہ دل کا تعلق مال کے ساتھ ہے ہی نہیں. بڑے بڑے مال والے تنگ دل ہوتے ہیں اور بڑے مناسب سے زندگی جینے والے سخی ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے دل کی جو پریکٹس ہے, دل کو ایکٹیو کرتے ہوئے وہ اتنا بڑا کیا ہوتا ہے کہ وہ سخاوت کرتے ہیں, وہ قربان کرتے ہیں. اچھا, ایک اس کا ایک یہ بھی جہت ہے
کہ وہ کہتی ہے کہ جو دل کی دنیا ہے اس میں الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہے, الفاظ کی ویلیو کوئی نہیں رہتی. مثال لیجئے, آپ کی والدہ آپ سے محبت کرتی ہیں تو وہ بولیں نہ بولیں ان کے پاس بیٹھنا آپ کو تقویت دیتا ہے. آپ کا چھوٹا سب سے جو بچہ ہے اس سے آپ کی محبت ہے, اس کی کمپنی, اس کا ہاتھ پکڑنا, اس کا توتلی باتیں سننا, اس کے ساتھ کھیلنا آپ کو لطف دے رہا ہے. حالانکہ الفاظ نہیں ہے, بلکہ ایون جو الفاظ بھی ہم استعمال بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے. تو الفاظ محبت کی دنیا میں اور دل کی دنیا میں اپنے معنی وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور بندہ ان سے پھر آگے نکل جاتا ہے. اچھا, اس کا یہ بھی تھیسس ہے کہ دنیا کے جتنے کانفلکٹس ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہیں, وہ الفاظ کی وجہ سے ہیں, وہ جملوں کی وجہ سے ہیں, اور سب سے زیادہ خوفناک یہ ہے کہ وہ غلط سمجھنے کی وجہ سے ہیں. یعنی ایسا ممکن ہے کہ جو چیز کہیں نہیں جا رہی کسی کو سمجھ آ گئی ہے کیونکہ اس کی اپنی پرسیپشن. اس پہ اگر آپ کبھی یاد کریں نا, ہم نے کبھی ڈسکس شاید کیا ہوا ہے اس کو, ایڈورڈ ڈی بونو کو. وہ کہیں یہ کہتا ہے کہ ہم وہی سننا چاہتے ہیں جس چیز کو سننے کے لیے تیار ہوئے ہیں. یعنی ہم تیار ہوئے ہیں. میں نے بڑی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے بعض لوگ کہنے لگ پڑتے ہیں میرے سے ناراض نہ ہونا, میرے سے ناراض نہ ہونا. اچھا, انہوں نے کوئی واردات ڈالی ہوتی ہے یہ کنفرم ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت شروع کر دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک انسیکیورٹی بلڈ ہوتی ہے اور وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا. وہ اپنی وہ چوری کا جو ایک کہہ لیجئے نریٹو بلڈ کرتے ہیں وہ اپنی ایک انسیکیورٹی کی شکل میں. جب ہم کہیں جھگڑا کرنا چاہتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ کو لے کے ہم کوئی نتیجہ جو ہے نا بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جھگڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیے نا, ایک اندر کی دنیا میں سب سے جو طاقتور جذبہ ہے وہ شکر کا جذبہ ہے. اچھا, آپ کسی کا شکر چھین لیجئے, اس کی جو مرضی چیزیں بڑھ جائیں خوش نہیں ہوگا. اندر کی دنیا نا. اور اگر اس کے اندر شکر کا جذبہ ہے تو جن چیزوں کو وہ محسوس کر رہا ہے یار یہ میرے پہ عطا ہے, عنایت ہے, وہ تھینکفل ہوگا, شکر گزار ہوگا. اندر کی دنیا, صرف اندر کی دنیا بدلی ہے, اس میں شکر ہے اور باہر کے حالات پھر میٹر نہیں کر رہے. جو اس کا جملہ بڑا اچھا لگا ایلف شفق کا, وہ کہتی ہے شمال جنوب کسی بھی سمت میں کوئی مسئلہ نہیں سفر کرنے میں, لیکن یہ کنفرم کر لو کہ تمہارا کوئی بھی سفر ہے وہ شمال کا, جنوب کا ہے, وہ مغرب کا ہے یا مشرق کا ہے, وہ سفر اندر کا سفر ہونا چاہیے. تو وہ اندر کے سفر کی بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے جو باہر کے سارے سفر ہیں یہ تو دکھ رہے ہیں, اصل میں اندر میں کتنا سفر ہو رہا ہے, اندر میں آپ نے خود کو کتنا جانا, آپ گہرے کتنے ہوئے, آپ میں گہرائی کتنی پیدا ہوئی, اور آپ اس پوری کائنات سے ماورا ہو کے ڈسکنیکٹ کر کے آپ اپنے اندر اپنی ذات کی طرف کتنا گئے. تو وہ سفر کا معنی بدل دیتی ہے. وہ مسافت کو, فاصلوں کو سفر نہیں کہتی, وہ کہتی ہے کہ ذات, اپنی ذات کے اندر کا سفر وہ بڑا اہم سفر. اچھا, وہ ریلیٹ کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی ماں بچے کو پیدا کرتی ہے اور تکلیف سے گزرتی ہے. اچھا, تکلیف سے تخلیق ہو رہی ہوتی ہے. اس نے کہا آپ کی زندگی میں جو آپ کی نئی شخصیت بنتی ہے وہ بھی تکلیف سے بنتی ہے. جب بھی آپ کی زندگی میں چیلنج آتے ہیں, تکلیف آتی ہے, پرابلمز آتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں اپرچونٹیز کو بھی لے کر آتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں خیر کو لے کر آتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر آپ کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے. آپ دیکھیے نا سر, ایک بندہ کسی بھی پروفیشن کو جوائن کرتا ہے, وہ CSS کرتا ہے, سول سروس اکیڈمی میں چلا جاتا ہے, یا وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے, کاکول چلا جاتا ہے. اچھا, اس کو ترقی کرنے کے لیے کورس کرنے پڑتے ہیں. اچھا, اس میں کورس جو ہیں وہ مڈ کیریئر کے بھی ہیں, پھر سینئر مینجمنٹ کے کورس ہیں. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کا اگلا مقام آ جاتا ہے, اس کے پھول بڑھ جاتے ہیں, اس کے سٹارز بڑھ جاتے ہیں, اس کے گریڈز بڑھ جاتے ہیں. لائف بذات خود اس میں مڈ کیریئر یا ٹریننگ حالات و واقعات سے ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی بڑی چیزیں ایسی ہیں جو آج آپ کے ساتھ بیت رہی ہیں, کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں ہے کیوں بیت رہی ہیں. کچھ ایسا تھا جو مکمل ہونا باقی تھا, نامکمل تھا, اور وہ ان حالات, ان تکلیفوں سے ہی وہ تکمیل ہونی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ وہ ماں بچے کو پیدائش دیتی ہے, تکلیف سے تخلیق جڑتی ہے. تو اگر تکلیف سے تخلیق جڑتی ہے تو زندگی میں ہر تخلیق کسی نہ کسی تکلیف کے ساتھ ہی جڑے گی. درد آئے گا, درد آپ کو پالش کرے گا, درد آئے گا آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی, درد آئے گا آپ نئے انداز سے سوچنا شروع کریں گے, درد آئے گا آپ. ایک بڑی وہ پرانی کہانی, چھوٹی سی کہانی بنی ہوئی ہے کہ کسی استاد نے اپنے شاگرد کو کہا کہ تم اگر منزل پانا چاہتے ہو تو یہ چھوٹی سی شیشی ہے اور فلانے علاقے میں چلے جاؤ, اور اس علاقے میں ایک بوٹی بنتی ہے,
وہ بوٹی جب اگ جاتی ہے, پھول لگتا ہے, تو اس کا ارک اکٹھا کرنا, اتنی سی شیشی بھرنی. اس نے شیشی دیکھی, چھوٹی سی شیشی تھی, لیکن جب وہ اس علاقے میں گیا تو دیکھا کہ پھول بڑا چھوٹا ہے اور ارک بڑا تھوڑا نکلتا ہے. تو کتنے پھولوں کے ساتھ ایک قطرہ بنتا ہے. تو 2-2.5 سال لگ گئے, یعنی دن رات کی محنت کے بعد آخر کار وہ 2.5 سالوں کے بعد جب واپس پلٹا تو دور مرشد کھڑا تھا, اس کا انتظار کر رہا تھا. تو اس نے ویو کیا, اس نے کہا جی میں لے آیا ہوں, اور پاس جانے لگا تو وہ ٹھڈا لگا, شیشی ٹوٹ گئی. شیشی ٹوٹی, 2.5 سال کی محنت, قطرہ قطرہ اکٹھا کیا تھا کتنی محنت سے. تو وہ مرشد پاس آیا, اس نے آ کے کہا کہ کیا ہوا, تو رو رہا ہے, آنسو گر رہے ہیں. اس نے کہا جی وہ سب کچھ تباہ ہو گیا جو اکٹھا کیا تھا. اس نے کہا منزل پانے کے لیے, ایسے کر کے اس کے آنسو صاف کیا, ہاتھوں پہ لگائے. اس نے کہا منزل پانے کے لیے تو یہ ارک چاہیے تھا. وہ ارک جو تھا وہ تو بظاہر اکٹھا تو کر رہا تھا, لیکن جب تک درد نہ آئے اور دل کی زمین پہ تکلیف کا حل نہ چلے, تیرا دل نرم نہیں ہوگا. اور اگر دل میں نرمی نہ آئی, یہ دل گلا شکوہ شکایت سے اور کدورت سے بھرا رہا, شرارتوں سے بھرا رہا, تو بڑا مقام نہیں پا سکتا. وہ نرمی دراصل آنسوؤں کی نرمی تھی جو تو نے پائی. وہ کہتی ہے کہ اتنے آسمان پہ ستارے نہیں ہیں جتنے 2 نمبر پیر, جھوٹے پیر اور شیوخ موجود ہیں. وہ کہتی ہے پرابلم یہ ہے. یہ بڑا ویسے اچھا ایکسپلین اس نے کیا, اور یہ واقعی آج دیکھیے تو یہ بڑا آج کا بھی سچ ہے, ہر زمانے کا سچ ہے, کہ آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو کسی خیر کے رستے کا مسافر بنانے کی بجائے وہ آپ کو نفس کی پوجا کا مسافر بنا دیں گے. مثلا ایون دیکھیے ہماری موٹیویشنل سپیکنگ بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے. بڑے ایسے ٹرینرز ہیں اور کارپوریٹ ٹرینرز ہیں جو پیسے کمانے کے پیچھے لگا دیتے ہیں, جو گاڑی بڑی لینی ہے, جو یس یس کر کے نعرے لگواتے رہتے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر آپ نے خوشی کو مادے میں رکھا ہوا ہے تو خوش نہیں ہو سکتے پھر آپ, کیونکہ کچھ آپ اچیو کریں گے, اس کے بعد پھر کچھ آئے گا, پھر کچھ آئے گا, خواہشیں پیدا ہوتی رہیں گی اور آپ خوش نہیں ہو پائیں گے. اچھا وہ اگلی بات کیا کہتے ہیں, وہ کہتی ہے کہ استاد مرشد وہ ہے جو آپ کی کمیوں کمزوریوں سے آپ کو آگاہ کر دے, آپ کی کمزوریاں آپ کے سامنے آنے لگ پڑیں, آپ کو پتہ لگے کہ یہ اس سچویشن میں یا اس سے جڑ کے مجھے پتہ لگا کہ میری ذات میں کہاں کہاں پر عیب تھے, میں آگاہ ہو گیا ہوں. اچھا یہ مزاج دیکھیے گا, عمومی مزاج ہے دوسروں کے عیب جاننے کا, لیکن ایک سچا استاد آپ کو آپ کے عیبوں سے آشنا کرتا ہے. اور اچھا میں مڑ کے دیکھتا ہوں بڑی خوش قسمتی رہی کہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں استادوں سے سیکھی. مثال لیجئے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے کسی محفل میں, ہمارے بڑے اچھے استاد تھے, انہوں نے کہا یار کھاؤ, کھانے کے لیے چیزیں تھیں تو نہیں کسی نے کھائیں, ان کا کھاؤ یار. تو ایک ہمارے ہی دوست نے اس میں سے ایک سموسا اٹھایا اور سموسا اٹھا کے اس کو تھوڑا سا کھایا, اتنا کھایا گیا, تو باقی بچا ہوا اسی میں واپس رکھ دیا. انہوں نے کہا یار میری بات سنو, کیونکہ تم نے پوری زندگی گزارنی ہے, تمہاری عمر جو ہے 25 سال تب عمر تھی ہماری. کہ یار سوچو یہ ایک بندے کی غلطی سے بہت بڑی لرننگ تم سیکھ سکتے ہو. پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نے کھانا ہے تو ادھر پلیٹیں پڑی, ان میں سے کوئی پلیٹ اٹھا کے اس میں ڈالنا تھا. دوسری بات ہے کہ جب تم نے کسی کھائی ہوئی چیز کو تھوڑا سا ڈیمیج کر دیا تو ان کو ان میں نہیں رکھنا چاہیے تھا. بعد میں آنے والا حالانکہ ہاتھ سے توڑ کے تم نے کھایا ہے, وہ اس کو ریجیکٹ کرے گا کہ یہ شاید بائٹ کیا گیا ہے. تو ایک تم نے اللہ کے رزق کو بھی ضائع کر دیا صرف اپنی تہذیب کی کمی کی وجہ سے. لے سر وہ دن ہے, آج اس بات کو 16 سال گزر گئے ہیں, کھانے کے مینرز میں سب سے پہلے چیز سیکھ لی اپنی کمی اور کوتاہی کو جان کے کہ وہ ڈالنا ہے جو کھانا ہے, اور اگر اس میں سے توڑنا ہے تو سب کے سامنے کاٹ کے توڑ کے اس میں سے وہ علیحدہ کر دینا, تاکہ یہ نہ ہو وہ ضائع چلا جائے. تو آپ اپنے استاد سے, مینٹور سے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ, اور پرانے استاد بڑی شاندار بات کہتے تھے, وہ کہتے تھے علم نہیں سیکھا جاتا, عادتیں سیکھی جاتی ہیں. علم نہیں سیکھا جاتا, انداز سیکھا جاتا ہے. علم تو رٹا لگایا جا سکتا ہے, گوگل پہ پڑا ہوا ہے. آپ کے طور طریقے, ایون سر آپ ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق بھی, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں سر, یہ آپ کو کسی جگہ کام کر کے آتے ہیں, یہ ویسے نہیں آ سکتے. یعنی پروفیشنل ایتھکس جب ہم نے MBA میں پڑھا, کتاب میں پڑھا, وہ کچھ اور تھے, لیکن جو پریکٹس کر کے دیکھا یار کہ حیاداری کیا ہے, کتنی کمیونیکیشن رکھنی ہے, گیپ کتنا رکھنا ہے, پرسنل کتنا ہونا ہے, کتنا نہیں ہونا, کام کو کام کی طرح کتنا لینا ہے, مشن اورینٹڈ کتنا رہنا ہے. اچھا پھر کسی بھی سسٹم میں لابی گروپ کا حصہ نہیں بننا. یہ بڑی ایک کمال کی لرننگ ہے کہ مجھے یاد ہے سر, میں کسی ایک یونیورسٹی میں
نام نہیں لیتا اس کا, میں لرننگ بتا رہا ہوں آپ کو. میں وہاں پر ایک ہیڈ تھے, ان کے انڈر ایک پروجیکٹ CSR کا کر رہا تھا, چارج بھی نہیں کرتا تھا. اچھا, ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے اپنے نیچے ٹیم میں کچھ لابیز بنی ہوئی تھیں, وہ ملک سے باہر چلے گئے. جب وہ باہر گئے تو پیچھے لابیز جو بنی ہوئی تھی انہوں نے ان کے خلاف کوئی سیاسی کارروائیاں کی. اچھا, میری قربت ان کے ساتھ بھی تھی, یہ میری بہت بڑی لرننگ تھی لائف. تو میں نے ان کو اس دوسرے ملک کال کی اور میں نے بتایا کہ جی آپ کا یہ دفتر کا سارا سامان اٹھا کے انہوں نے باہر پھینکا ہے اور آپ کے خلاف یہ ایک تادیبی کارروائی ہو رہی ہے. تو وہ صاحب میرے خلاف ہو گئے. 3 سال تک انہوں نے مجھے رابطہ نہیں کیا. وہ کیونکہ میرا وہ اندر سے دل کا جانی تھا, دوست بڑا زبردست تھا اور تعلق بڑا گہرا تھا. تو ایک دن میں بالخصوص چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کہ آپ دیکھیں میرا آپ کا تعلق, اس میں فیملیز شامل ہیں, اس میں ابا جی میرے شامل ہیں, اس میں کتنے حوالے آپ کی شادی اور اس سے بھی پہلے کے کتنے میرے رشتہ دار بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جانتے ہیں. تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ برا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا یار ویسے میں نے بھی سوچا ہے کہ یہ ایک میری لرننگ تھی. میری لرننگ کیا تھی کہ کسی بھی سسٹم میں لابی, پالیٹکس اور گروپ کا حصہ نہ بنو. کیوں نہ بنو؟ آپ کا جرنی اپنا ہے. سر آپ آج کے دن اپنے شادی کے ٹائم کو یاد کریں, کتنے سوشل حوالے تھے جو آج نہیں ہیں. آپ کا پہلا بچہ ہوا, آپ اس وقت کے سوشل حوالے یاد کریں, آج وہ نہیں ہیں, آج کے نئے سوشل حوالے. تو آپ اپنے آپ کو خراب کیوں کریں کسی خاص وقت اور واقعات کے ذریعے؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو وہ جو آپ کی غلطی سے آشنا کر دے. اور بڑا ہی اچھا جملہ اس کا ہے کہ کامل مرشد استاد شیشے کی مانند ہے. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی یہ میرا منہ کالا کیوں, وہ شیشے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس نے صرف دکھایا ہے آپ کو, اس نے آپ کو مرر کیا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ ایسے نہیں کرنا. تو وہ کامل مرشد کو شیشے کی مانند ہی سمجھتی ہے جو آپ کو نفس کی پرستش کی بجائے تزکیے کی طرف لے کر جائے. اچھا, ایک پوائنٹ بڑا اہم, وہ کہتی ہے کہ جو ناپاکی ہے وہ باہر کی ناپاکی نہیں ہے, اندر کی ناپاکی ہے. آپ کا خیال ناپاک ہوتا ہے, آپ کی سوچ ناپاک ہوتی ہے. یعنی آپ کی بدبودار سوچ ہے, آپ کو باہر سے کیا بدبو آنی ہے, آپ کو اندر سے بدبو آنی چاہیے. یہ جو اندر کا سفر ہے وہ کہتی ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ قلب کا تزکیہ, اور کوئی تزکیہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو, بابا بلے شاہ کا بھی پیغام ہی ہے, وہ کہتے ہیں جی وضو کر کر کے اگر آپ نے صرف پاک ہونا ہے تو وہ تو ڈڈو جو ہیں, ڈڈو مچھیاں جو ہیں وہ زیادہ پاک ہیں, تو پانی میں. وہ کہہ رہے ہیں جی تزکیہ پاکی جو ہے وہ دل کی ہے. اور آپ یقیناً رومی کے مزار پہ بھی کبھی گئے ہوں گے, کونیا, تو کونیا میں جو کچن ہے, جو رومی کے مزار کا کچن ہے, وہ کہتے ہیں یہاں کھانے نہیں پکتے, یہاں دل پکتے ہیں. اور دل پک کے یعنی پیوریفائڈ ہوتے ہیں, خالص حالت میں جاتے ہیں کہ وہ ان کی جو چاہ ہے اور جو ان کی چاہت ہے اس کا پہرا دیا جاتا ہے کہ اس دل میں خواہش بھی اچھی پن پہ, وہ پلے, وہ جوان. ہم نے مختلف پوائنٹس ڈسکس کر لی. ایک پوائنٹ ڈسکس کر کے میں کلوزنگ کی طرف جاتا ہوں, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ رب سے محبت کرتے ہیں جو بڑی پاک ذات ہے اور مکمل ذات ہے, اس میں کوئی خامی نہیں ہے, کوئی اس میں ذرے کی بھی کمی نہیں ہے, تو وہ محبت کی جو بہترین شکل بتاتی ہے وہ ہے مخلوق سے محبت, جس میں کمیاں ہیں, جس میں کوتاہیاں ہیں, جس میں عیب ہیں, جس میں رویوں کی زیادتیاں ہیں, جس میں آپ کو درگزر کرنا پڑے, جس میں آپ کو معاف کرنا پڑے, جس میں آپ کسی کو اڑا کے رکھ سکیں لیکن معاف کر دیں, آپ کی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ احسان کر دیں, اس سے اگلے درجے پہ چلے جائیں. میں چاہوں گا کہ آپ سب اس کتاب کو ضرور پڑھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.